بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں آپ کے پاس ہمارے ملک کی جو موجودہ صورتحال یعنی کہ جو کرنٹ افیئرز کرنٹ سچویشن ہے اس پر ڈسکشن کرتا ہوں۔ تو یقیناً ہمارے ملک کی جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اکانومی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا اس وقت تباہ ہوتی ہے جب اس کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہوتی ہے۔ کسی بھی کنٹری، کوئی ملک ہے، کوئی گھر ہے یا کوئی ادارہ ہے، اس کی جو اکانومی ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہوں گے تو یقیناً آپ اپنے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکیں گے، اور جب آپ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکیں گے تو قانونی ٹرمز میں اس کو بینکرپٹ ہونا کہتے ہیں، یا اردو میں اس کو دیوالیہ نکلنا یا دیوالیہ ہونا کہتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بری صورتحال ہوتی ہے، چاہے کسی فرد کے لیے ہو، کسی آرگنائزیشن ادارے کے لیے ہو، یا پھر کسی ملک کے لیے ہو۔ ہمارے ملک میں سابقہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں، یہ مسلسل یہ بات کرتے رہے جی کہ ملک میں ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے۔ تو یقیناً دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہیں ان کی کوئی بات بھی جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں اور ان کا مقصد صرف عوام کو گمراہ کرنا ہوتا ہے اور پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، تاکہ جو آپ اپنا اپوننٹ ہے، جو مخالف ہے، اس کو زیر کیا جا سکے۔ چونکہ پہلے یہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی، تو یقیناً یہ گورنمنٹ کو انڈر پریشر لانے کے لیے ہر روز یہ بات کرتے تھے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں کہ چارٹر آف اکانومی اب شہباز شریف جو ہیں ان کو جس بھی طریقے سے اقتدار میں لایا گیا وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اب ان کے پاس پاور ہے، اب ان کے پاس اقتدار ہے۔ تو دیکھیں کہ چارٹر آف اکانومی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں۔ دیکھیں اب گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے پاس یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ جو بھی آسٹیرٹی میئرز ہیں، یعنی کہ جو بھی بچت کرنے کے طریقے ہیں، ان کو اپنائیں تاکہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ تو دیکھیں چارٹر آف اکانومی، اگر مجھے کو پوچھے کہ چارٹر آف اکانومی کی ابتدا کہاں سے ہو سکتی ہے، تو دیکھیں کسی بھی گھر میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کسی بھی ملک میں جہاں پر ریسورسز کا ویسٹیج ہو رہا ہوگا، یعنی کہ آپ اپنے وسائل کو، آپ اپنی دولت کو ضائع کر رہے ہوں گے، تو وہاں پر دولت نہیں ٹھہر سکتی، یعنی کہ اس ادارے، اس ملک یا اس شخص کی اقتصادی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے یہاں پر ہماری جو معیشت ہے اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ویسٹیج، فضول خرچی۔ ہمارے جو پرائم منسٹر جو چارٹر آف اکانومی کے بہت زیادہ حامی تھے، سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے وہ جو ان کا پروٹوکول ہے جس میں کم از کم کو 25-30 گاڑیاں چلتی ہیں اس کو کم کر دیا ہے؟ کیا یہ پروٹوکول امریکن صدر کو اویلیبل ہے؟ کیا یہ پروٹوکول برطانوی وزیر اعظم کو اویلیبل ہے؟ کیا یہ پروٹوکول نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جاپان یا چائنا کے صدر کو اویلیبل ہے؟ تو پھر پاکستان ایک ایسا ملک جس کا بجٹ خسارہ بلینز میں ہے، وہ اتنی زیادہ عیاشی کیوں کر رہا ہے؟ مزید میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اب بجٹ کل تقریباً پاس ہو چکا ہے، اب یعنی کہ پرسوں سے بجٹ جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا 1 جولائی سے۔ تو گورنمنٹ جو ہے اس نے کروڑوں روپے جو ہیں سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی جو وفاداری ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے کروڑوں روپے جو ہیں وہ اعزازیہ یعنی کہ آنریڈیم کی صورت میں دے دیے ہیں۔ اسی طرح جو بڑے بڑے افسر ہیں ان کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ گریڈ 17 سے اوپر کے جتنے افسر ہیں
ان کو ان کی 1.5 تنخواہ یا 1 تنخواہ جو ہے اس کے برابر ایگزیکٹو الاؤنس دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک سیاسی رشوت ہے، چونکہ اس گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ شاید یہ ان کا پہلا اور آخری بجٹ ہو، تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سول سروس ہے، بیوروکریسی جو ہے، اس کی جو وفاداری ہے اس کو اپنے ساتھ کر سکے، اس کو اپنے ساتھ لائل کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا اربوں روپے کا خسارہ ہے، ہم اربوں روپے جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تاکہ اس بجٹ خسارے کو پورا کیا جا سکے، تو پھر جناب یہ اعزازیہ، جب سرکاری ملازم تنخواہ لے رہے ہیں تو ان کو یہ اعزازیہ یعنی کہ آنریریم کیوں؟ اسی طرح اور بہت سارے مثلا ایگزیکٹو الاؤنس کی کیا ضرورت ہے، اسی طرح جو وزیر اعظم جو ہیں ان کا جو پروٹوکول چلتا ہے ان کے ساتھ، اس کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے ایک لمبی چوڑی ٹیم جو ہے وہ اپنی کابینہ میں شامل کی ہے، جس میں فیڈرل منسٹرز ہیں، منسٹرز آف اسٹیٹس ہیں، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں، اور پھر ایک لمبی چوڑی تعداد جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹس کی ہے۔ اور ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے ان کی یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ جس بھی شعبے میں رکھے جائیں ان میں ان کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، جبکہ یہ سارے کے سارے سیاسی لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی ایکسپرٹیز اویلیبل نہیں ہے، یعنی کہ یہ ان کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، ان کو اپنے ساتھ لائل رکھنے کا ایک طریقہ ہے، یا پھر جو بھی ان کے ٹوڈیز ہیں، ان کی جماعت کے یا ان کے ذاتی حمایتی رہے ہیں، ان کو اسٹیٹ کے ایکسپینس پر ابلائج کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جب ایسی صورتحال ہے، جس گھر میں، جس ادارے میں یا جس ملک میں کروڑوں روپے یا اپنے بجٹ سے زیادہ، اپنی انکم سے زیادہ اخراجات کیے جائیں، تو وہ اکانومی، چاہے وہ گھر کی ہے، وہ کسی فرد کی ہے یا ملک کی ہے، وہ کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ میاں شہباز شریف، جو کہ اپوزیشن ان کو شو باز کہتی ہے، تو یہ جو ان کا چارٹر آف اکانومی تھا وہ بھی ایک جسٹ ایک سٹنٹ تھا، ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا، ادروائز ان کی پولیٹیکل لائلٹی کوئی نہیں تھی۔ آج وہ برسر اقتدار ہیں اور جو بجٹ پیش کیا ہے اور اس میں بھاری ٹیکسز عوام پر لگائے ہیں، لیکن اپنی سیاستدانوں کی عیاشیاں اور بیوروکریسی کی عیاشیاں جو ہے ان میں کمی نہیں کی بلکہ ان میں اضافہ کیا ہے۔ تو اس طرح چارٹر آف اکانومی، جس کا وہ بار بار تذکرہ کرتے تھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قوم کے ساتھ سوائے ایک فراڈ کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس پر میں آپ سے مزید بھی بات کروں گا اور فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کروں گا کہ گورنمنٹ اس ملک کے وسائل کو کس طریقے سے ضائع کر رہی ہے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین صورتحال ملتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔